حافظ قرآن جس کو دیکھو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کچھ کے علاوہ جنہوں نے اپنا رمضان شریف سے پہلے ہی گناہ کر کے شیو کرا دیا. دبئی آپ جاؤ، شیو کیے ہوئے ہیں اور ٹخنا چھپا ہوا ہے، حرام اور امام ہے. ہمیں وہاں اگر آس پاس کہیں بھی ایسا امام نہیں ملتا، قطر میں تو پھر بھی مل جاتے ہیں، دبئی میں نہیں ملتے. روزانہ کہاں تلاش کریں گے؟ دفتر یہاں، تلاش کہاں؟ گھر کہاں، تلاش کہاں؟ تو نماز ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہوگی، لیکن تراویاں داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نہیں ہوگی. جی تفصیل معلوم کر لینا مفتی صاحب سے. رجب میں حافظ صاحب گھر کے قرآن پاک پڑھانا ہے، عورتوں نے بھی سننا ہے. ارے فرض نماز سارا سال نہیں پڑھی مسجد کے اندر. بھائی جمعرات کو یاد دلانا کل جمعے میں کہ عورتوں نے مسجد کے منہ نہیں دیکھا پورے 11 مہینے. رمضان میں آپ کہاں سے چلی آئی؟ اب اتنا ظلم ہو گیا ہے کہ پیسہ دے کر جا کے اجرت لینا دینا حرام ہے. حافظ صاحب کو دینے والے کو بھی منع ہے. قرآن پاک کی اجرت کس بات کی؟ سنیں ذرا غور سے بات. شیو کرنے والے، ایک مٹھی داڑھی کم کرنے والے قدرتی ہو تو کچھ منع نہیں، اور ٹخنا چھپانے والا یہ جو ظاہر میں گناہ بڑا کر رہا ہے نا، تو داڑھی کم کرنا ایک مٹھی سے قدرتی ہو تو منع نہیں. یا بالغ ہے اور تراویاں پڑھانی ہے، اس نے بالغ ہو گیا ہے اور تراوی پڑھانا ہے یا سامع بننا ہے، وہ بات نہیں ابھی. لیکن آج پیسے دے کر گھر پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، کبھی پردے کے پیچھے، کبھی پردہ بھی نہیں ہوتا. اللہ معاف فرمائے. اور یقین کرنا آپ 2 دن بعد یا پوسٹر دیکھیں گے، خدا کرے اس سال نہ ہو، کہ فرض نماز گھر میں. دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے کہ فرض نماز گھر میں اور تراویاں عورتیں پیچھے پڑھ رہی ہیں. وہ اور لکھا ہے سب کتاب کے اندر. اور حافظ صاحب بڑے بڑے انداز سے، ایسے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں جیسے کبھی زندگی میں ہی نہیں کی، اور پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور ہر ایک کو کارڈ بھیج رہے ہیں، ہمارے یہاں تراوی ہوگی 21 روزہ ہیں جی. عورتیں گھر چھوڑو، افطاری چھوڑو، سحری چھوڑو، اور جا کے تراویاں پڑھتی رہو وہاں پیچھے. اور اس کے بعد کھانے چلتے ہیں یا پیٹیز چلتی ہے. اب کیا مجھے مینیو نہیں پتا، جیسا علاقہ ویسا مینیو. اور پھر ایسی جگہ تراویاں پڑھو جہاں پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب. دیکھو بھائی آپ کی ذمہ داری ہے سب. یہ انجینئر صاحب، بزنس مین صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب یہ قرآن پاک کا درس دیں گے، تفسیر. نعوذ باللہ. آپ کو پتا ہے تفسیر کیا ہوتی ہے؟ آپ نے 18 سال پڑھا ہے جو قرآن پاک کا تفسیر. یہاں قریب میں ہر 4 رکعت کے بعد کوئی نہ کوئی رائٹ ریفریشمنٹ ہوگا، اور آخر میں بے پردہ عورتیں کھڑی ہوں گی وہاں پر. اور بادرآباد چلے جائیں گے تو لائٹ ریفریشمنٹ تھوڑا مہنگا ہوگا. کلفٹن چلے جائیں گے تو اور مہنگا ہوگا. وجہ ہمارے ساتھی جو عالم ہیں انہوں نے درس قرآن دینا چھوڑ دیا، دوسری چیزوں میں لگ کر، تو ان کو موقع مل گیا. اور کہو مفتی صاحب سے پوچھو، بھائی حافظ قرآن جو ہے تراوی پڑھا رہا ہے لیکن ترجمہ دوسرا کر رہا ہے. آپ اگر حافظ ہو آؤ نا، آپ تراویاں پڑھاؤ، آپ عالم ہو تو. عالم کیسے جائے گا ایسی جگہ پر؟ فرض نماز مسجد کے ہوتے ہوئے حال میں کیسے ہوگی شادی حال میں؟ ہاں ایسا ہے کہ ہر حافظ کو جگہ نہیں ملتی، تو انہوں نے وہ فرض پڑھ لیا اور گھر آ کر سنت پڑھ کر تراویاں پڑھ لی. ٹھیک ہے، منع نہیں ہے اس میں. لیکن حافظ قرآن کی داڑھی پتہ ہے کہ رجب میں یہ داڑھی رکھے گا اور 21 میں، 23 میں، 25 میں شب کو کٹوا دے گا، اور داڑھی پوری آئی نہیں ہے. اگر اچھی خاصی آ بھی گئی، لوگوں کو کیا معلوم کہ داڑھی آگے شیو کرے گا نہیں کرے گا، اس کو بھی منع ہے. اب یہ سختی لگتی ہے قرآن اور حدیث پاک پر عمل کرنے کی. جس کو سختی لگتی ہے لگتی ہوگی. ہمیں الحمدللہ اللہ کا ہر حکم نرم اور پیارا اور آسان اور مزیدار لگتا ہے. سیو کا تو ہر حکم سمجھ میں آئے. جو یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کا رنگ بھی وہی ہوگا، فوڈ کا ٹیسٹ بھی وہی ہوگا، رنگ بھی وہی ہوگا، کیونکہ انسٹرکشن وہاں سے ایشو ہو رہی ہیں یہود و نصارہ کی. چلو منع بھی نہیں ہے، حلال ہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن ویسا ہی رنگ ہوگا، ویسے ہی بت بنا ہوا ہوگا. اور اس پر جو اس کا سامان دیتے ہیں کھانے کا، ارے بھائی آپ بت تو پہلے کاٹ دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے. آپ کھاؤ، برگر حلال ہے، آپ کھاؤ، فش برگر کھاؤ، چلو وہ بھی مسئلہ نہیں، وہ تو ویسے ہی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے بت تو کاٹو. شاپنگ بیگ پر بت، ٹشو پر بت، اس پر بت. جو عقل مند ہے سب سے پہلے اس کو پھاڑو اور ڈسٹ بن میں ڈالو اور پلیٹ میں رکھو. اگر پلیٹ کا مسئلہ ہے پلیٹ میں ٹشو رکھ لو، چلو وہ ٹشو نہیں، تصویر والا اس کو الٹا کر دو. دین آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا. حدیث پاک کے دین تو آسان ہے. جو آسان کر لو تو آسانی ہے، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. ارے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ کا واسطہ کیا مسجد جانے میں؟ خدا نہ خواستہ تب مسجد کے اندر بچہ پیشاب پخانہ کر لے، پھر ایک
نمبر 2 اچانک کوئی ناپاکی کا مسئلہ ہو جائے پھر زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ بچیاں بھی سنتی ہیں. کس حساب سے آپ مسجد میں آ رہی ہوں؟ فوراً مثال دیں گے کعبہ شریف کی، اللہ معاف فرمائے. کعبے کے احکامات بھی معلوم کر لو عورتوں کے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں. کعبہ شریف پھر یہاں لاؤ نا آپ تو وہاں کے احکامات دوسرے ہو جائیں گے. لیکن بس جو منہ میں آئے بولتے رہو. بھائی ابھی بھی وقت سے پوچھ لیں، اپنے بہو بیٹیوں گھر میں رکھیں یا 3 دن کی تراویحوں میں چلے جائیں گے. پچھلے سال تو نہیں ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. ابھی تو پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا مووی بن رہی ہے، حرام کام ہو رہا ہے. اور جناب وہ جو دیکھنے والے پاگل وہ بتاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ. امام صاحب نے پہلی رکعت بھی پڑھ لی، دوسری بھی پڑھ لی، اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جو پڑھانے والا ہے یعلمون تعلمون، کوئی لقمہ بھی تو نہ لے. گھر آ کر پوچھتے میری تصویر آئی تھی ٹی وی میں. اور تراویحاں پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ٹھیلے پر چیزیں کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر. منع کتنا سخت منع ہے. اب جب رمضان آتا ہے سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کم تراویحیں کہاں پڑھی جائیں گی، 8 کہاں پڑھی جائیں گی. نہیں، 20 رکعت ہیں. پوچھا جائے گا کہ باقی 12 کہاں گئی، اس وقت کیا جواب ہوگا؟ 1. نمبر 2، پچھلے سال تو نہیں ہوا، اس سال جو ہے کون سا بڑا میدان ہے جہاں پر نماز ہوگی 3 دن کی؟ ایک لفظ مجھے بتا دے آیت کی اس نے پڑھی کیا. 3 دن کے اندر 30 پارے، ایک دن 10 پارے، اور اسپیڈ ایسی. پیچھے کس نے لقمہ دیا وہ بھی نہیں لیں گے ڈر کے مارے. ٹیلی ویژن کے اندر تصویریں الگ دکھائی جائیں گی، عورتیں الگ ہیں. اور یہ حالانکہ 20 رکعت چاند رات ہو گئی پھر چھٹی، باقی 20 رکعت الگ ہیں. ایک قرآن پاک پڑھ لیا وہ الگ ہے. لیکن کس طرح؟ اس طرح کوئی قرآن پاک ختم ہوتا ہے 3 دن میں؟ کیا بوجھ ہے رمضان وہاں؟ اور پھر موویاں بن رہی ہیں، حرام کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جناب کتنے لوگ جنہوں نے توبہ کر کے بتایا کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پہلی رکعت بھی گئی دوسری بھی گئی، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھ کے آگے بیٹھ گیا اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. ارے ایسی جگہ جاؤ جہاں 29 کی ختم ہو، 27 کی ختم ہو، 25 کی ختم ہو. اور دوسرا مرض، 11 مہینے عورتیں فرض نماز کے لیے مسجد میں آئیں. اصل میں 11 مہینے تو ہم سوتے رہتے ہیں، پھر جب کہیں سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، وہاں کے بھی مسائل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو نا، وہاں کے بھی مسائل کیا ہیں خواتین کے بارے میں. دوسرا، آج کل کے حالات کے حساب سے کیا احکامات ہیں. 11 مہینے مسجد میں نہیں آئی اور لڑ کر تالا توڑ کر عورتوں کو اوپر بھیج دیا. بڑے دین کے وہ ٹھیکیدار بن گئے. 11 مہینہ مسجد میں نہیں آئی، اور رمضان میں بھی فجر اثر مغرب کسی میں بھی نہیں آئی، تراویحوں کے لیے پہنچ گئی وہاں. افطاری سحری کون بنائے گا؟ وہ تو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. بچوں کی تربیت، بچوں کی فکر، صحت کی فکر. اور خدا نخواستہ مسجد میں کوئی مسئلہ ہوا پاکی ناپاکی کا، بچوں کا الگ اور دوسرا الگ، پھر مسجد کا ادب کیا رہا؟ یقین کرنا، ایک جگہ بیان ہوا تھا اور میں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی عورتوں کو نہیں آنے دینا چاہیے. سب کمیٹی نے مل کر فیصلہ کیا. واقعی یہ تو حقیقت ہے، یہ تو ثبوت ہے. حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے عورتوں کی تراویح کے نام سے، میرے خیال میں 20 روپے کی ہوگی. آپس میں لڑیں گے، الجھیں گے، یہ ایسا ہو رہا ہے وہ بیٹے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، دین میں زبردستی تھوڑی ہے. زبردستی نہیں کوئی دین کے اندر، مرضی ہے، بس بات مانے نہ مانے. لیکن 11 مہینے رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی 3 دن باقی ہیں. آپ مفتی اعظم سے پوچھ لیں کہ ہم اپنے گھر والیوں کو لے جائیں اور 3 دن کی تراویحوں میں اور خود وہاں پر شریک ہوں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کھانے کھائے جا رہے ہیں، بند کباب کھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا. کھڑے ہو کر کھانا صحیح ہے؟ اور اس کے بعد گھوم پھر کے سو گئے، سحری نہیں کی. سحری کا ثواب کتنا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں تو 2-3 دن کے بعد فجر بعد عصر بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، فضائل ذکر سے الحمدللہ ہر سال ہوتی ہے. لیکن بھائی ایک دن میں تو کتاب نہیں پڑھ لے گا نا آدمی. اب پتا چلا 20ویں روزے میں پتا چلا کہ ہمارے دن رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا بھی عشرہ گزر گیا، تو ہم پہلے خرید لینا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ کی کتاب تو ابھی مفت میں ملے گی انشاءاللہ ہدیہ. حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب کی کتاب لے لیں، اور حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے لیں. یا اگر کتاب لینا مشکل ہے الگ لے لیں، وہ بھی نہیں ہے. مسجد میں فضائل اعمال رکھی ہے، فضائل رمضان لکھا ہے، اس میں سے لکھ کر کچھ گھر میں سنا دوں اور اللہ مجھے عمل والا بنائے. اب مارکیٹوں ہماری بڑی تعداد میں جاننے والوں نے اپنی خریداری پوری کر لی تاکہ رمضان میں مارکیٹ کے دھکے نہ کھانے پڑے، ونڈو شاپنگ نہ کرنی پڑے. یہ حضرت شیخ الحدیث و زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
میں نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہماری گھر کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 18, 20, 22 پارے روزانہ پڑھتی ہیں. ہماری بہو بیٹیاں کتنی پڑھتی ہیں؟ ہم خود کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا پھر. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر پر فرض نماز اتنے بجے ہوگی. جی ہاں، عورتوں کے لیے انتظام ہے، قرآن پاک پر اجرت لینا دینا حرام ہے. اب وہاں پر جو گھر کا لڑکا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہے، اس کے پیچھے تراویح ہوگی ہی نہیں. ہم مسائل نہیں بتاتے، یہ ضروری بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، تحقیق آپ کر لو. اگر آئے کہ ایسا نہیں ہے مجھے دے دینا، میں اگلے جمعے کو توبہ کر لوں گا. اب اس کے بعد پیسے دے کر کسی اور کو بلوا لیا. فرض نماز گھر میں پڑھ لیں، حالانکہ ہر حافظ کو جگہ نہیں ملتی، وہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں گے اور سنت وہاں پڑھ لی تو ٹھیک، ورنہ کہ جگہ نہ ملے تو سنت گھر پہنچ کے تراویح شروع کر دوں تاکہ بچہ قرآن پاک پورا سنا لیں. لیکن نہیں، پیسوں پر اجرت پر لائیں گے. اب وہ بنا بنا کر سوار کے جو ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، پیچھے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے اور ان کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہے. عورتوں کی آواز کا پردہ سورہ احزاب میں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لکھا ہوا؟ اے نبی کی بیویوں، دیکھ لیں آیتیں پڑھ کر کہ اس میں آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے. اور بعض جگہ کیونکہ مفتی نعیم صاحب کا ایک جملہ ہے کہ آج اہل حق نے درس قرآن دینا چھوڑ دیا، تو جو گمراہ لوگ ہیں وہ اپنے عقل سے درس قرآن دے رہے ہیں. ڈاکٹر بھی درس قرآن دے رہا ہے، انجینئر صاحب بھی درس قرآن دے رہا ہے، بزنس مین بھی درس قرآن دے رہا ہے، تراویح کوئی اور پڑھا رہا ہے، اجرت پر اچھی آواز والا چاہیے، اور تفسیر یہ کر رہے ہیں. اچھا تفسیر لکھتے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، 15 علوم چاہیے، کم از کم 12 سال کم از کم مدرسے میں لگانا چاہیے، اور اس پر مفتی، بڑا مفتی ہو، بڑے علماء ہو. اور آج جس کو چاہو قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے، ڈکشنری سے لے کر ترجمہ کر رہا ہے. اور پھر حالوں کے اندر فرض نماز ہو رہی ہے، مسجدیں میں نمازی کم کرتے جاؤ. اب وہاں پر اگر یہ علاقہ ہوگا تو چند تراویحوں کے بعد وہ بھائی صاحب درس قرآن دیں گے، انجینئر صاحب اور مولانا صاحب. پہلے قرآن پاک آپ کو پڑھنا آتا؟ کون سی تفسیر بیان کر رہے ہو آپ؟ اپنی طرف سے کہاں سے جملے ڈال دیے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. پھر لائٹ ریفریشمنٹ ہوگی. اگر غریب علاقوں میں نہیں جائیں گے ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے، اور لائٹ ریفریشمنٹ ہوگی. بہادرآباد جائیں گے تو ریفریشمنٹ اور بڑھے گی، طارق روڈ پہ اور بڑھے گی، ڈیفنس کلفٹن میں اور مہنگی ہوگی لائٹ ریفریشمنٹ. آخر میں عورتیں سڑک پر بے پردہ کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر. یہ کیا ہے؟ اب مسجد میں فرض نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے. اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی سعادت مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کی، لیکن اللہ معاف فرمائے وہ گھروں میں فرض نماز ہو رہی ہے اور شریک بھی ہو رہے ہیں. ابھی نماز کا وقت، یہ بھی آپ کو بتاؤں، ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، وہاں فرض بھی شروع ہو گئی. اذان کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، جلدی ختم کرنا ہے، فرض نماز گھر میں ہو رہی ہے، عورتیں اپنا گھر چھوڑ کر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر گپ شپ ہوتے ہوتے 2 بجے گھر جا رہی ہیں. دین کی سمجھ، اے خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. اور جناب یہ تراویح کی اجرت کا بھی بتا دیا، وہ بھی پرچہ چھپا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ چند مسائل میں نے بتا دیے جو ضروری ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور پھر یہ 3 دن تراویح پڑھ لی، ٹھیک، اب تراویح پڑھی نہیں رہے کہ ہم نے تو قرآن پاک ختم کر لیا. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، پورا قرآن پاک سننا ایک الگ ہے اور 20 رکعت پڑھنا الگ ہے. ہاں کہیں 10 روزہ 12 روزہ ہو رہی ہے، آپ نے مارکیٹ کھولنا ہے، ایک مثال ہے، دکان کھولنا ہے، لیکن تراویح تو پوری پڑھنا ہے. اور جو قرآن پاک صحیح پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد چلو اب چلے گئے، لیکن وہاں بھی آپ کو تراویح پڑھنی پڑیں گی، چاہے پھر سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ لیں. ایک دفعہ قرآن پاک ختم ہو گیا، ثواب مل گیا وہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں چلے جائیں تو فرض بھی نہ پڑھیں اور جناب تراویح بھی نہ پڑھیں. یہ بڑی قسمت خراب ہونے کی بات ہے. اللہ مجھ سمیت اور مسلمان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، رمضان شریف بغیر استحقاق کے اللہ عطا فرمائے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ ہے رمضان شریف کو خالص رکھنا. میں نے آپ کو بتایا نا یہ سب چیزیں جمع ہیں. اب روز فجر بعد اثر بعد انشاءاللہ یہی بیان ہوگا، لیکن جب ہم پہنچیں گے تو پتہ چلے گا بہت سی نعمت اور رحمت کی اشرے کی ہم نے کیا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن پاک کا کتنا ثواب ہے. ایسے گھروں کو میں جانتا ہوں جن کے بابا نے یا دادا نے انعام رکھا ہے. یہ چھوڑو ویڈیو گیم وغیرہ، ہمارے بس کا نہیں ہے نکالنا، لیکن کم از کم دادا ہاتھ جوڑ رہا ہے، ویڈیو گیم اور اس پر چھوڑو اس کو.
جو قرآن پاک جتنا پڑھے گا دادا انعام دے گا اس کو. پتا چلا بچے بھی پڑھنا شروع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کی حیات نصیب فرمائے.